اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ حضرت آیت اللہ العظمیٰ جوادی آملی حفظ اللہ کی تفسیر تسنیم سورہ مبارکہ قدر کا سلسلہ آغاز ہو چکا ہے۔ سورہ مبارکہ القدر کی آیت انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ قرآن کا نزول تجلی کی صورت میں ہے، نہ کہ تجافی کی صورت میں، اور تجلی اور تجافی کے درمیان اہم ترین فرق یہ ہے کہ تجافی میں جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تب وہ اوپر باقی نہیں رہتی، جب وہ چیز اوپر ہو تب نیچے نہیں ہے، اور جب نیچے آ جائے تب وہ اوپر نہ رہے گی۔ جیسے کہ بارش کے قطروں کی مانند کہ جب بارش برستی ہے تو بارش کے قطرے نازل ہوتے ہیں، اور جب بارش کے قطرے برس کر نیچے گرتے ہیں تب وہ نیچے ہوتے اور پھر آسمان پر موجود نہیں ہوتے۔ بارش کے قطروں کو اس طرح برسنے کا نام تجافی رکھا جاتا ہے، جبکہ قرآن کا نزول چاہے انزال کی صورت میں ہو چاہے تنزیل کی صورت میں ہو، قرآن کا نزول ہر صورت میں تجلی ہے، نہ کہ تجافی۔ تجلی یعنی کیا؟ یعنی عین اس موقع پر کہ جب قرآن نیچے ہے عین اسی وقت اوپر بھی موجود ہے، جب نیچے ہے تو اوپر بھی ہے، اور جب اوپر ہے تب نیچے بھی ہے۔ قرآن کا اوپر سے نیچے نازل ہونا نقل مکان کرنے کی معنی نہیں ہے، بلکہ مکانت میں تبدیلی آ رہی ہے۔ تجلی کا یہ مطلب ہے کہ قرآن کا اعلیٰ رتبہ اوپر ہے اور قرآن کا نچلا رتبہ نیچے ہے۔ قوی اور غنی قرآن اوپر سے اور پھر اس کے درمیانی مراحل کو طے کرنے کے بعد نچلے مراحل تک وہ نازل ہو رہا ہے، اور ایسا نہیں کہ قرآن میں تبدیلی آ رہی نہیں، بلکہ قرآن ایک ہی واحد حقیقت ہے، بالکل ایک سفید کپڑے کی مانند کہ اس کا ایک سرا آسمانوں میں ہے اور اس کا ایک سرا زمین پر ہے، پورا ایک مکمل اور واحد کپڑا ہے، ایک سرا اوپر ایک سرا نیچے ہے، اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی واحد شے کی حقیقت ہے جس کے مختلف درجات ہیں، اس کے مختلف مراتب ہیں، ہر درجہ اور رتبے کی ایک الگ گہرائی ہے۔ اگر دریا کی طرف اس کی نسبت کے ساتھ کمپیئر کیا جائے اس کو، تو جس طرح دریا کا ایک حصہ ڈیپتھ رکھتا ہے اور ایک حصہ ڈیپتھ نہیں رکھتا، یہ دریا کا ایک حصہ بہت زیادہ ڈیپتھ رکھتا ہے اور ایک حصے میں کم ڈیپتھ ہوتا ہے، بالکل اسی طرح اگر آسمان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے تو بعض حصے بہت زیادہ رفیع اور بلند ہے اس قرآن مجید کے، اور بعض حصے اتنے زیادہ اس میں رفعت نہیں پائی جاتی۔ بہرحال قرآن کا نزول چاہے اسے دریا کے ساتھ کمپیئر کیا جائے یا آسمان کے ساتھ کمپیئر کیا جائے، تجلی کی صورت میں ہے، نہ کہ تجافی کی صورت میں، یعنی بالکل عین اسی وقت کہ جب قرآن کی حقیقت اوپر موجود ہے، بالکل اسی وقت قرآن کی حقیقت نیچے بھی موجود ہے۔ اسے آپ تنزیل بھی کہہ سکتے، انزال بھی کہہ سکتے، لہٰذا قرآن حبل متین ہے، یعنی ایک ایسی رسی کی مانند ہے کہ جسے خداوند متعال نے ایک سرے سے پکڑ رکھا ہے، اور بارش کے قطروں کی مانند نہیں کہ جب برس جائے تو آسمان میں نہ ہو، نہیں، خدا بارش کے قطروں کو برساتا ہے جبکہ قرآن کو نازل کرتا ہے، اور عین اسی وقت قرآن کی حقیقت اوپر خداوند متعال کے ہاتھوں میں ہوتی ہے۔ جبکہ بارش کے قطرے چاہے دھیرے دھیرے برسے یا ایک دم سے برس جائے تجافی کی صورت میں ہوتے ہیں، یعنی اگر بارش کے قطرے برس جائے تو پھر وہ آسمان میں موجود نہیں ہوتے، اور قرآن کریم
چاہے تدریجاً نازل ہوا ہو، یعنی دھیرے دھیرے نازل ہوا ہو، چاہے ایک دم سے نازل ہو چکا ہو، قرآن کا نزول تجلی کی صورت میں ہے، نہ کہ تجافی کی صورت میں. اور قرآن کی حقیقت کا نچلا درجہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، قرآن کی حقیقت کا نازل درجہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. اور قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے کہ اس حبل متین سے متمسک رہو تاکہ تم میں تفرقہ ایجاد نہ ہو. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جب ہمیں اس حبل متین کو تھامے رکھنے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس حبل متین کی رسی کو تھامنے کا کیا فائدہ؟ رسی کو تھامنے کا فائدہ اس وقت ہوگا جب رسی ایک بلندی پر بندھی ہوئی ہو. اس حبل متین کو تھامے رکھنے کا فائدہ اس وقت ہمیں ہوگا کہ جب حبل متین اوپر سے محکم بندھی ہوئی ہو، تاکہ جو بھی اس سے متمسک ہو وہ گر نہ جائے. وگرنہ اگر رسی اسی طرح چھوڑ دیا جائے اسے تو اس کا کیا فائدہ؟ وہ رسی جو خود گری ہوئی ہو، وہ رسی دوسروں کی نجات کا باعث کیسے بن سکتی ہے؟ وہ دوسروں کو نجات کیسے دے سکتی ہے؟ حبل متین ایسی رسی ہے جس کا ایک سرا خداوند متعال کے ہاتھ میں ہے اور ایک سرا لوگوں کے ہاتھ میں، اور ہر ایک اس رسی کو تھام کر نجات حاصل کر سکتا ہے. احد طرفیہ بید اللہ سبحانہ وتعالی والطرف الآخر بایدیکم. یہ بات حبل متین کے بارے میں جو کہ قرآن ہے. قرآن ہے جس کا ایک سرا خدا کے بے دست ہاتھوں میں ہے اور دوسرا سرا لوگوں کے پاس ہے. خداوند متعال ہمیں اس حبل متین سے متمسک رہنے کی توفیق عنایت فرمائے. رزقنا اللہ و ایاکم انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.